اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اسکرین کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو کچھ سلائیڈز ہم نے بنائے ہیں جس پہ ہم ایک تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں ورچوئل اسسٹنٹ کو، کہ ورچوئل اسسٹنٹ کون ہوتا ہے، ورچوئل اسسٹنٹ کیا کرتا ہے، اور ورچوئل اسسٹنٹ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور وہ کیسے کام کرتا ہے، اور کن کن مراحل سے وہ اپنے ٹاسک کو گزار کے اپنے پروڈکٹ کو لانچ کرنے تک سفر کرتا ہے۔ ورچوئل اسسٹنٹ وہ شخص ہوتا ہے جو ریموٹلی کسی دور دراز علاقے میں بیٹھ کر اپنے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے آن لائن ایک کمپنی کے اکاؤنٹ کو مینیج کرتا ہے اور اس کمپنی کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کمپنی کا جتنا سیل ہوتا ہے یا اس اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں یا جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں تو ان کو مینیج کرتا ہے۔ یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ورچوئل اسسٹنٹ کمیشن بیس پہ بھی کام کرتے ہیں اور ورچوئل اسسٹنٹ سیلری بیس پہ بھی کام کرتے ہیں۔ اب یہ اکاؤنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کلائنٹ جو ملتا ہے، جو سیلر سینٹرل اکاؤنٹ کا اونر ہوتا ہے، کہ وہ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے ورچوئل اسسٹنٹ، اور یہ آپس میں دونوں کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایک دوسرے کے ساتھ ایگری ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، وہ کیسے اس کو ہائر کرتا ہے اور یہ کیسے اپنے سکلز اس کو پرووائڈ کرتا ہے، اپنے سروسز اس کو پرووائڈ کر کے اس کے اکاؤنٹ کو یا اس کے کاروبار کو کیسے مینیج کرتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل ان دونوں کے درمیان ڈسکس ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ ایک وی اے کو ہائر کر دیتے ہیں اور وہ اپنا کام سٹارٹ کرتا ہے۔ ورچوئل اسسٹنٹ جب کام سٹارٹ کرتا ہے تو یہ نیکسٹ سلائیڈ جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، تو ورچوئل اسسٹنٹ کے یہ 5 مین رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جب وہ کسی بھی اکاؤنٹ کو مینیج کرتا ہے، جب وہ کسی کے لیے کام کرتا ہے، پرفارم کرتا ہے، اور اپنے سکلز اور سروسز جن کو وہ پرووائڈ کرتا ہے، جن کے لیے وہ کمیشن بیس پہ یا سیلری بیس پہ جن کے لیے کام کرتا ہے، تو ان کے اکاؤنٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ ان 5 مین پوائنٹس پہ کام کرتا ہے ان کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلے پروڈکٹ ہنٹنگ ہے، اس کے بعد پروڈکٹ سورسنگ ہے، اس کے بعد پروڈکٹ لسٹنگ ہے، پروڈکٹ لسٹنگ کے بعد پروڈکٹ لسٹنگ آپٹیمائزیشن ہے، اور لاسٹ میں ہے پروڈکٹ رینکنگ۔ ان سارے پوائنٹس پہ ہم سلائیڈ ٹو سلائیڈ ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو یہ نیکسٹ سلائیڈ جو میں نے اوپن کیا، اس پہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا فوکس کریں تو سلائیڈ نمبر 1 ہے پروڈکٹ ہنٹنگ اور پارٹ اے ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ میں، پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم ادھر ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اسکرین کو دیکھ کے آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان دس اسٹیپ وی پرفارمنگ اے ہنٹنگ ود دا ہیلپ آف ہنٹنگ ٹولز، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ہیلیم 10، کیپا، جنگل اسکاؤٹ، وائرل لانچ، مرچنٹ ورڈز، یہ ہنٹنگ ٹولز ہیں۔ ان کی مدد سے ہم ہنٹنگ کو پرفارم کرتے ہیں، اینڈ ٹیکنیکس، ہنٹنگ ٹیکنیکس کے ساتھ، ٹو ہنٹ اے پروڈکٹ ود دا فالوئنگ میجر پوائنٹس۔ ہم ایک پروڈکٹ کو ہنٹ کرتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ ٹولز کی مدد سے۔ جب ہم یہ سارا پرفارم کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ۔ تو پروڈکٹ ہنٹنگ میں ہم یہ مندرجہ ذیل جو 3 پوائنٹس لکھے ہیں، ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہم ایسا پروڈکٹ ہنٹ کر لیں کہ وہ کیا ہو، اس میں یہ ہو کہ ہنٹنگ آف اے لائف چینجنگ پروڈکٹ، ہم ایک ایسا پروڈکٹ ہنٹ کریں کہ وہ لائف چینجر ہو۔ لائف چینجر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے بزنس کو
امپروو کرے، ڈیولپ کرے، ہمارے سیل کو بڑھائے، ہمارے انکم کو بڑھائے، ہمارا سیل بڑھ جائے، اس سے ہمارا پروفٹ زیادہ جنریٹ ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں لائف چینجنگ پروڈکٹ۔ تو ہم پروڈکٹ ہنٹنگ میں یہ کوشش کرتے ہیں اور ہمارا یہ مین مشن ہوتا ہے کہ ہمیں لائف چینجنگ پروڈکٹ مل جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ضروری ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کین گیٹ منیمم اینڈ میکسیمم پروفٹ ان اے ون شاٹ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ ہم نے ہنٹ کرنا ہے کہ جو منیمم اور میکسیمم، منیمم پروفٹ ہو یا میکسیمم پروفٹ ہو، لیکن وہ ان ون شاٹ جو ہے نا جنریٹ کرے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہے کہ ود ان شارٹ ٹائم وہ ڈیولپ ہو جائے، امپروومنٹ ہو جائے، اس میں مارکیٹ میں وہ سیل کر لے اور ہمیں کچھ نہ کچھ ارن کرے، جنریٹ کرے پروفٹ ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو سب سے ضروری پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ سلیکٹنگ اے گڈ پروڈکٹ فار یور سکسیس۔ ہم نے ایک اچھا پروڈکٹ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ میں، کس لیے؟ فار اور سکسیس، ہماری کامیابی کے لیے، کہ وہ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے اور ہم اس سے کامیاب ہو جائیں۔ تو ان تینوں پوائنٹس کو ہم اپنے سامنے رکھ کے جو سٹیپ ہم فالو کرتے ہیں اور پروڈکٹ نکالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ۔ اس کے متعلق ابھی ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ جاتے ہیں، تو ادھر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ بھی پروڈکٹ ہنٹنگ اور پارٹ بی ہے۔ اس میں ہم ان ٹولز کا ذکر کرتے ہیں جو پہلے سلائیڈ میں ہم نے ٹولز کا ذکر کیا کہ ود دی ہیلپ آف ٹولز۔ تو یہ ٹولز کیا ہیں؟ تو ان ٹولز کی مدد سے ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کو پرفارم کرتے ہیں اور ہم ایک پروڈکٹ کو ہنٹ کرتے ہیں۔ تو ان ٹولز کے نام یہ ہیں، جس میں سب سے پہلے ہیلیم 10 ہے، دوسرے نمبر پہ جنگل اسکاؤٹ ہے، تیسرے نمبر پہ وائرل لانچ ہے، اور تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ مرچنٹ ورڈز ہے۔ اب ان ٹولز کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں ہر ٹول کا جو ہے نا اپنا ایک کردار ہے، تو اس کے اپنے بینیفٹس ہیں کہ یہ ٹولز ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور اس ٹول سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ بریفلی اسی پہ ڈسکس کریں گے کہ یہ ہیلیم 10 ہم کو کیا کرتا ہے، جنگل اسکاؤٹ کی مدد سے کیا ہوتا ہے، وائرل لانچ کی مدد سے کیا ہوتا ہے، مرچنٹ ورڈز کی مدد سے کیا ہوتا ہے، اس پہ تفصیل سے الگ ایک کلاس لیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم جاتے ہیں پروڈکٹ سورسنگ پہ۔ یہ وی اے کی سیکنڈ رسپانسبلٹی ہے اور پروڈکٹ سورسنگ کا یہ پارٹ 1 ہے۔ پروڈکٹ سورسنگ کیا ہے؟ پروڈکٹ سورسنگ مینس پروڈکٹ پرچیزنگ اینڈ نیگوشیشنز ود سپلائر اباؤٹ پروڈکٹ۔ پروڈکٹ سورسنگ کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹ کو پرچیز کرنا اور سپلائرز کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا، کس کے بارے میں؟ اباؤٹ پروڈکٹ، پروڈکٹ کے بارے میں، کہ ہمیں یہ پروڈکٹ چاہیے، ہم نے یہ پروڈکٹ آپ سے پرچیز کرنا ہے اور یہ پروڈکٹ ہمیں اس کلر میں چاہیے، اس سائز میں چاہیے، اتنے ویریشنز چاہیے اس میں، اور ویٹ اتنا ہونا چاہیے، پرائس کتنا دیں گے آپ ہم کو، اتنے کا چاہیے۔ یہ ساری باتیں یہ پروڈکٹ سورسنگ ہے۔ پروڈکٹ سورسنگ میں ہم سپلائرز کو سرچ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے مختلف طریقے ہیں، اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو پروڈکٹ سورس اس کو کہتے ہیں کہ ہم ایک پروڈکٹ کے سپلائر کو سرچ آؤٹ کر کے ان سے کنٹیکٹ کرتے ہیں، ان سے پروڈکٹ کے بارے میں نیگوشیٹ کرتے ہیں اور پھر ان سے ہم وہ پروڈکٹ فائنلی پرچیز کرتے ہیں اگر ہمارے ٹرمز کنڈیشن میچ کر جاتے ہیں۔ تو اس مرحلے کو کہتے ہیں پروڈکٹ سورسنگ۔ یہ مرحلہ وی اے کے رسپانسبلٹیز میں سیکنڈ نمبر پر ہے، اور سیکنڈ نمبر پر اسی لیے ہے کہ پہلے ہم پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سورسز دیکھتے ہیں، اس کو سورس کرنے کے لیے سپلائر سرچ آؤٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم اس ٹپ پہ کام شروع کرتے ہیں اور ہم پروڈکٹ سورس کرتے ہیں۔ تو اس مرحلے کو کہتے ہیں پروڈکٹ سورسنگ۔ یہ پارٹ 1 ہے۔ ابھی ہم جاتے ہیں پروڈکٹ سورسز کے نیکسٹ سیکنڈ سلائیڈ پہ۔ ادھر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ بھی پروڈکٹ سورسنگ ہے اور پارٹ بی ہے۔ اس میں ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے کہ میجر ریکوائرمنٹس فار پروڈکٹ سورسنگ۔ پروڈکٹ سورسنگ کے لیے ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ہم سورسنگ کیسے کریں گے
اس کے لیے کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہے. تو میجر ریکوائرمنٹس کیا ہے اس اسٹیپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور اس سارے پروسیس کو انجام کرنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں. تو اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے سپلائرز کنٹیکٹ ڈیٹیل. سپلائر کنٹیکٹ ڈیٹیل یہ ضروری ہوتا ہے, یہ مسٹ ہے اور یہ سب سے میجر ریکوائرمنٹ ہے. اسی لیے کہ اگر ہمیں ایک گلاس ہم نے ہنٹ کیا اور وہ گلاس ہم نے لینا ہے تو اس گلاس کا مینوفیکچرر کون ہے, اس کی کمپنی کہاں پہ ہے, اس کا مالک کون ہے, وہ پروڈکٹ کیسے دے گا, اس کے پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن ہم نے کیسے لینی ہے, تو یہ تب پتہ ہوگا جب ہم سپلائر سے کنٹیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر آپ تھوڑا سا نیچے سلائیڈ میں ماؤس کو فالو کر کے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے یو کین فائنڈ آؤٹ سپلائر ڈیٹیلز فرام دی فالوئنگ. سپلائر کی ڈیٹیلز ہم میجر جو ہے نا تقریباً یہ ان 3 طریقوں سے ہم زیادہ تر نکالتے ہیں. جو زیادہ طریقے یہ 3 یوز ہوتے ہیں وہ یہ آپ دیکھ لیں. فرسٹ نمبر پہ ہے alibaba.com. alibaba.com ایک ایسا ویب سائٹ ہے کہ جس پہ سپلائر سیل کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس کو, لیکن وہ بلک میں سیل کرتے ہیں. بلک مین جیسے میں آپ کو کہوں فار ایگزامپل کہ ہول سیل میں بیچتے ہیں. ہول سیل کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو نہیں ملتا, ادھر اگر آپ نے لینے ہیں تو 100 پیس 200 پیس 300 پیس 400 پیس اس طرح بنڈلز پہ آپ لوگوں کو ایک پروڈکٹ لینا ہوتا ہے. تو اس پہ ہول سیلر ہیں سارے, اور یہ چائنا ڈیل کرتا ہے اس کو, یہ ان کا ہے. اور ادھر سے آپ لوگوں کو تقریباً سپلائر ادھر سے ایزیلی آپ لوگوں کو مل جاتا ہے. تو یہ ایک روٹ ہے جہاں سے ہم کو ایک پروڈکٹ کا سپلائر ملتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہے علی ایکسپریس, اس سے بھی ملتے ہیں. اور تھرڈ نمبر پہ ہے google.com جو آپ سب جانتے ہیں. google.com پہ ہم کیسے کنٹیکٹ نکالتے ہیں سپلائر کا, تو اگر آپ لوگ بریکٹ میں دیکھیں تو میں نے لکھا ہے بائی کمپنی نیم اینڈ پروڈکٹ نیم. گوگل پہ جا کے آپ سمپلی کمپنی نیم برانڈ نیم اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو سمپلی آپ ادھر ٹائپ کرتے ہیں اور ان کا ویب سائٹ نکل آتا ہے. پھر اس پہ جا کے آپ لوگ کنٹیکٹ اس میں جا کے ان سے کنٹیکٹ کرتے ہیں. اگر کمپنی نیم نہیں برانڈ نیم نہیں آپ لوگوں کے پاس تو پروڈکٹ نیم وہ آپ لکھ لیتے ہیں, تو پھر پروڈکٹ نیم کے ساتھ بھی کمپنیز کے نیم شو ہو جاتے ہیں. ادھر جا کے آپ لوگ اباؤٹ اس یا کنٹیکٹ اس میں ان کو دیکھ کے آپ لوگ جو ہے نا ان کا ڈیٹیل نکال لیتے ہیں اور کنٹیکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں میجر ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے پروڈکٹ سورسنگ کے لیے کہ یہ ہمیں پتہ ہو ہنٹنگ کے بعد. پھر اس کے بعد کمپنی نیم ہے, کمپنی ویب سائٹ, اس کے سامنے لکھا ہوا ہے یو کین سرچ فرام google.com بائی کمپنی اینڈ بائی دا نیم آف پروڈکٹ, وہی سیم چیز ہے. انفارمیشن اباؤٹ پروڈکٹ, یہ آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے انفارمیشن اباؤٹ پروڈکٹ کہ یہ پروڈکٹ کا پرائس مارکیٹ پرائس کیا ہے. 10 روپے کا ہے تو بھائی یہ ہمیں ادھر ہو سکتے 4-5 روپے میں مل جائے گا. اور کلر ویٹ سائز ایکسیکٹرا یہ انفارمیشن پروڈکٹ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے بیفور پروڈکٹ سورسنگ وچ یو نیڈ فار سورس. جو ضروری ہے کہ اگر آپ کسی سے ڈسکس کریں گے نیگوشیٹ کریں گے تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ میں نے کیا لینا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا پروڈکٹ کیا ہے, اس کا نیم کیا ہے, کلر کیا ہے, سائز کیا ہے یا کس لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ میجر ریکوائرمنٹس ہیں فار پروڈکٹ سورسنگ جو آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے. یہ جب آپ لوگوں کے پاس ہوں گے تو تب آپ پروڈکٹ سورسنگ کو پرفارم کر سکتے ہیں, اور یہ ورچوئل اسسٹنٹ کی سیکنڈ میجر رسپانسبلٹی ہے. اب ہم جاتے ہیں تھرڈ سلائیڈ پہ. تھرڈ سلائیڈ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رسپانسبلٹی نمبر 3 پروڈکٹ لسٹنگ. یہ وہ مرحلہ ہے جس میں وی اے پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے بعد سورس کرتا ہے سیکنڈ نمبر پہ, پھر سیکنڈ نمبر میں سورس کرنے کے بعد پروڈکٹ کی لسٹنگ کرتا ہے. لسٹنگ کیا ہے, وٹ از پروڈکٹ لسٹنگ؟ On this stage we creating the list of product on the seller central account in which we putting details of product. Listing یہ ہے کہ ہم پروڈکٹ کا جو ڈیٹیل ہے اس کے جو انفارمیشنز ہیں اس کے جتنی بھی فنکشنز ہیں استعمال کے یا اس کے ریلیٹڈ یا مینوفیکچرنگ کے ریلیٹڈ, تو ان سارے ڈیٹیلز کو ہم سیلر سینٹرل اکاؤنٹ جس کو وی اے مینیج کرتا ہے, جس پہ وی اے کام کر کے
جس پہ وی اے پروڈکٹ لانچ کر کے سیل کرتا ہے. سیلر سینٹرل اکاؤنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, جو ہمیں کلائنٹ دیتا ہے, جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں, اسی کا ہوتا ہے. تو اس پہ جا کے اس پہ ہم لسٹ کریٹ کے آپشن پہ جاتے ہیں اور ادھر ایک لسٹ ہمیں مل جاتا ہے. وہ لسٹ آپ لوگوں کو اگر ماؤس کو آپ لوگ فالو کر کے نیچے دیکھ لیں تو میں نے ایک فارمیلٹی کے لیے ایک لسٹ ادھر بنایا ہے. تو ادھر سیم اسی طرح کا ایک لسٹ ہوتا ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کلک کر کے کنٹینیو کے ساتھ یا نیکسٹ کے ساتھ, تو آپ لوگوں کو ہر نیکسٹ پیج پہ ایک آپشن یا 2 آپشن یا 3 آپشن نظر آتے ہیں. پھر اس میں جو ڈیمانڈز ہوتے ہیں, جو کالم بنے ہوتے ہیں, جو باکس بنے ہوتے ہیں, تو ان میں آپ نے وہی ڈیٹا پٹ کرنا ہوتا ہے پروڈکٹ کا جس کا انہوں نے اس کالم میں یا اس رو میں ذکر کیا ہو. تو فار ایگزامپل جب ہم لسٹنگ کرتے ہیں تو پروڈکٹ لسٹ پہ ہم جاتے ہیں سیلر سینٹرل اکاؤنٹ پہ, تو ادھر ہمیں آپشن آتا ہے کہ بھائی آپ اپنے پروڈکٹ کا SN نمبر ادھر پٹ کریں. پھر کنٹینیو کر کے نیکسٹ پیج پہ پروڈکٹ نیم وہ ہم پٹ کرتے ہیں, نیکسٹ کر کے نیکسٹ پیج پہ پرائس, پھر نیکسٹ کر کے نیکسٹ پیج پہ ویٹ. اسی طرح ہم جاتے جاتے پروڈکٹ کے متعلق جتنا بھی کرائٹیریا ہوتا ہے تو وہ سارا ہم اسی طرح آن لائن ہی اپنے سیلر سینٹرل اکاؤنٹ پہ ایک لسٹ کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی مرحلے کو کہتے ہیں پروڈکٹ لسٹنگ, اور یہ وی اے کی تیسری ذمہ داری ہوتی ہے پروڈکٹ ہنٹنگ اور سورسنگ کے بعد. اب ہم جاتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پہ. جب پروڈکٹ آ گیا تو وی اے نے اس کی لسٹنگ کر دی سیلر سینٹرل اکاؤنٹ پہ, تو اس کے بعد چوتھے نمبر پہ میجر رسپانسبلٹی ہے جو وی اے کی, اس پہ وی اے پہنچ جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ وی اے کی جو سب سے میجر رسپانسبلٹی ہے ہنٹنگ, سورسنگ, لسٹنگ کے بعد, تو یہ 4 نمبر پہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں لسٹ آپٹیمائزیشن. لسٹ آپٹیمائزیشن یہ ہوتا ہے, وٹ از لسٹ آپٹیمائزیشن؟ لسٹنگ آپٹیمائزیشن. لسٹنگ آپٹیمائزیشن یہ ہے کہ ان دس اسٹیج وی فائنلائزنگ دا لسٹ آف پروڈکٹ لسٹڈ بیفور آن سیلر سینٹرل اکاؤنٹ. اس میں وی اے نے جو اس سے پہلے سلائیڈ پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ وی اے نے پروڈکٹ سورس کرنے کے بعد اس پروڈکٹ کے متعلق جتنی بھی انفارمیشنز تھے اس کا ایک لسٹ سیلر سینٹرل اکاؤنٹ پہ کریٹ کیا تھا. تو اب اس لسٹ کو فائنلائزنگ کرنے کا سٹیج ہے. اب وہ لسٹ فائنلائز کرنا ہے, فائنل کرنا ہے. کیوں فائنل کرنا ہے؟ نیچے اگر آپ لوگ دیکھیں تو نیچے لکھا ہوا ہے نیڈ آف لسٹنگ آپٹیمائزیشن. یہ کیوں ضروری ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, اور لسٹ آپٹیمائزیشن کس لیے ہم سر انجام دیتے ہیں, وی اے کیوں لسٹ آپٹیمائزیشن کرتا ہے. لسٹ آلریڈی کریٹڈ آن سیلر سینٹرل اکاؤنٹ, بٹ ان دس اسٹیج وی پٹنگ checking the accurate values of product such as price, color, weight, size, etc. after sourcing of product and physically availability of product. Product کا listing optimization اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ ایک فائنل مرحلہ ہوتا ہے. ادھر سے ہم لانچ کرتے ہیں پروڈکٹ کو فائنلی. تو جو لسٹنگ میں پروڈکٹ وی اے نے لسٹ کریٹ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے سیلر سینٹرل اکاؤنٹ پہ, تو اس میں جو ڈیٹا وی اے نے پٹ کیا ہوتا ہے اس میں کچھ ایکوریٹ ہوتے ہیں اور کچھ فارمیلٹیز کے بنیاد پہ انہوں نے ویلیوز پٹ کیے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل لسٹ کریشن میں وی اے نے کلر ادھر شو کیے کہ یہ پروڈکٹ بلیک کلر کا ہے, لیکن فزیکلی جب پروڈکٹ ہمارے پاس پہنچ گیا تو کلر اس کا بلیک تھا. تو اب لسٹنگ آپٹیمائزیشن میں ہم ان ویلیوز کو چیک کرتے ہیں, کریکٹ کرتے ہیں دوبارہ سے اور صحیح سے پٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب فزیکلی پروڈکٹ آ جاتا ہے تو اکثر ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس میں اور ہمارے پہلے والے لسٹ جو ہم نے کریٹ کیا ہوتا ہے اس میں کچھ چیزوں میں ڈفرینس ہوتا ہے. تو فزیکلی پروڈکٹ کو دیکھنے کے بعد وہ ڈفرینس نکال کے ہم اس کے مطابق صحیح ویلیوز کو پٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے لسٹ کو فائنلائز کرتے ہیں. اور لسٹ آپٹیمائزیشن کے لیے ہم ہیلیم 10 کا جو ٹول ہے
اس کو استعمال کر کے ہم لسٹنگ اپٹومائزیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمارا پروڈکٹ لانچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جاتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پہ. نیکسٹ سلائیڈ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ پارٹ بھی ہے لسٹنگ اپٹومائزیشن کا. میجر ریکوائرمنٹس فار پروڈکٹ لسٹنگ اپٹومائزیشن. اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہونے چاہیے؟ اس کے لیے میجر ریکوائرمنٹس فار پروڈکٹ لسٹنگ اپٹومائزیشن. اس کے لیے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ انتہائی سینسٹیو مرحلہ ہے، اور اس مرحلے میں اس پروڈکٹ ہنٹنگ، پروڈکٹ سورسنگ، پروڈکٹ لسٹنگ، پروڈکٹ اپٹومائزیشن پہ جب ہم آ جاتے ہیں تو ہمارے پچھلے کے جو 3 مرحلے ہیں ان میں سے سب سے سیریس، سب سے قیمتی اور سب سے کمال کا جو آپشن ہے، اور جہاں سے ہمارا پروڈکٹ ہمیں آؤٹ پٹ دے گا، ہمیں پروفٹ دے گا، پروفٹ جنریٹ ہوگا، ہمیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملے گا، تو اس کے سارے راز تقریباً ادھر چھپے ہوئے ہیں. اگر ہم لسٹ اپٹومائزیشن بہتر سے بہترین کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا پروڈکٹ ہمیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہت بہترین دے گا، وہ بہت بہترین پروفٹ جنریٹ کرے گا، اور ہمارا سیل بہترین ہوگا، اور ہم بہت فائدے میں رہیں گے. کیوں کہ لسٹ اپٹومائزیشن کو جس طرح سے تکمیل تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو انتہائی ضروری ہے. تو ان ضروری پوائنٹس میں آپ لوگ اگر نیچے دیکھیں تو 8 پوائنٹس ہیں. ان 8 پوائنٹس کو فالو کر کے ہم لسٹ اپٹومائزیشن کو فائنلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے جو ضروری چیز ہوتا ہے وہ ہے کی ورڈ انالیسس. ٹھیک ہے. کی ورڈ انالیسس کیا ہے؟ کی ورڈ انالیسس یہ ہے کہ ہمیں جو کی ورڈ سٹارٹ میں ملا تھا اور اس کی ورڈ سے ہم نے پروڈکٹ کو سرچ کیا اور پروڈکٹ کو ہنٹ کیا، تو وہ کی ورڈ جو ہے وہ مین کی ورڈ تھا، جس کے برکت سے، جس کے استعمال کرنے سے ہمیں ایک زبردست پروڈکٹ مل گیا. تو ان کی ورڈز کے انالیسس چاہیے ہمیں. اس کو ہم مختلف ٹولز یوز کر کے اس کی ورڈ کے انالیسس کرتے ہیں، اور اس سے مزید کی ورڈز اس کے لیے کریٹ کرتے ہیں اس کے سیم. وہ کیوں کہ اگر کل کو امیزون پہ کوئی بھی اپنے ذہن کے مطابق ایک کی ورڈ سرچ کرتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذہن سے ملتے جلتے یا ان کے آئیڈیاز سے ملتے جلتے ایسے کی ورڈ ہم کریٹ کریں کہ ہمارا پروڈکٹ بھی اس کو ادھر شو ہو جائے. تو جیسے ہی ہمارا پروڈکٹ ادھر شو ہوگا تو ضروری بات ہے، اس کو ضرورت ہے، اس نے پرچیز کرنا ہے، تو وہ ہمارے لنک پہ ہمارے پروڈکٹ کو ہی پسند کرے گا اور ہمارے سے پرچیز کرے گا. تو اس کو کہتے ہیں کی ورڈ انالیسس. تو اس چیز کو ہم بہت اسٹرکٹلی ادھر فالو کرتے ہیں اور ہم کی ورڈز کا استعمال کرتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں ہے لسٹ کریشن بائی کی ورڈز. جو لسٹ ہم نے پہلے کریٹ کیا تھا ہم دوبارہ سے اسی لسٹ میں ادھر امینڈمنٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم کی ورڈز کے ساتھ کریٹ کرتے ہیں دوبارہ سے. کی ورڈز کے ساتھ کریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے جو لسٹ کریٹ کیا تھا وہ تو ہم نے اپنے فارمیلٹی، اپنے سوچ کے مطابق کیا تھا، لیکن اب ادھر پروڈکٹ لانچنگ ہوگا، اپٹیمائزیشن ہو رہی ہے، تو اب ہم اس میں اپنے کی ورڈز کو ہر جگہ پہ، مخصوص جگہوں پہ ہم اپنے ان کی ورڈز کو یوز کریں گے اس لسٹنگ میں کہ وہ کل کو سرچنگ کے دوران ٹاپ پہ شو ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ لسٹ کریشن بائی کی ورڈز. تیسرے نمبر پر اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو ہے 3 نمبر پہ فائنلائزیشن آف لسٹ ود مین کی ورڈ. مین کی ورڈ کے ساتھ فائنلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب ادھر لسٹ اپٹیمائزیشن جو کرتے ہیں، فائنل کرتے ہیں، پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں، تو ان سارے کی ورڈز میں ایک ہمارے پاس مین کی ورڈ ہوگا. تو اس مین کی ورڈز کے ساتھ ہم نے لسٹ کو فائنلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ ہے کریشن آف ٹائٹل نیم. ٹائٹل نیم کیا ہوتا ہے؟
آپ لوگوں نے امیزون کے مین پیج پہ پروڈکٹ دیکھتے ہیں تو پروڈکٹ کے نیچے جو پہلا نیم لکھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ نیم. تو اس کو ٹائٹل نیم بھی کہتے ہیں اور پروڈکٹ نیم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پروڈکٹ نیم میں ہم ادھر پروڈکٹ نیم کریٹ کرتے ہیں, لیکن اسی پروڈکٹ نیم میں بھی ہم کی ورڈز کا استعمال کرتے ہیں ایک خاص فارمولے کے تحت کہ وہ ہمارا نام اٹریکٹیو ہو اور وہ سرچیبل ہو اور وہ آسانی سے سرچ میں آ جائے, رینکنگ اس کی اچھی ہو اور وہ ٹاپ جو سیلرز ہوتے ہیں اس میں ہمارا پروڈکٹ کاؤنٹ ہو جائے اور ٹاپ سیلرز میں آ جائے. تو اسی کے لیے ہم ٹائٹل نیم کریٹ کرتے ہیں اور ٹائٹل نیم میں ہم کی ورڈ کا استعمال کرتے ہیں. 5ویں نمبر پر اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو 5ویں نمبر پہ ہے کریشن آف ڈسکرپشن ود مین کی ورڈز. ڈسکرپشن بھی آپ لوگوں کو پہلے میں نے بتایا, آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈسکرپشن ہر پروڈکٹ کو جب آپ اوپن کرتے ہیں امیزون پہ تو اس پروڈکٹ کے نیچے پروڈکٹ کا ڈسکرپشن لکھا ہوتا ہے. پروڈکٹ کے ڈسکرپشن میں پروڈکٹ کے بارے میں سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. تو ہم اس ڈسکرپشن کو ادھر کریٹ کرتے ہیں اور ادھر سیو کر کے پٹ کر دیتے ہیں, لیکن اس ڈسکرپشن کو بھی ہم مین کی ورڈز کی مدد سے کریٹ کرتے ہیں. مین کی ورڈز کی مدد سے کریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم ایک خاص فارمولے کے تحت کی ورڈ کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ کی ورڈ اس میں بار بار یوز ہو اور وہ اسی کی ورڈ کی مدد سے کل کو سرچ ہو جائے. ٹھیک ہے, نیکسٹ 6 نمبر پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو 6 نمبر پہ ہے کریشن آف بلٹ پوائنٹس ود مین کی ورڈ. بلٹ پوائنٹس بھی مین پیج پہ آپ لوگوں نے پروڈکٹ کے نیچے دیکھے ہوں گے جس کو اکثر ڈاٹس کے ساتھ شو کیا جاتا ہے اور 1 by 1 لکھے ہوتے ہیں. یہ بلٹ پوائنٹ بھی پروڈکٹ کے اباؤٹ ہی ہوتے ہیں اور ان میں بھی ہم کی ورڈ کا استعمال کر کے کریٹ کرتے ہیں یہ بلٹ ورڈز, تاکہ ادھر بھی ہمارا مین کی ورڈ جو ہے جتنے ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ادھر بھی ہم اسی طرح سے سینٹینسز بنائیں, بلٹس پوائنٹس بنائیں کہ اس میں کی ورڈز استعمال ہو جائیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ 7 نمبر پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو یوزنگ آف ایس این نمبر کو استعمال کرتے ہیں پروڈکٹ کے لیے. وہ لسٹ آپٹومائزیشن میں ہم اپلوڈ کرتے ہیں ایس این نمبر. ایس این نمبر کیا ہوتا ہے؟ ایس این نمبر you can buy online from companies after product sourcing before listing optimization. ایس این نمبر ہم آن لائن کچھ کمپنیز ہیں جو ایس این نمبر کریٹ کرتے ہیں. ایس این نمبر ایک قسم کا بارکوڈ ہوتا ہے, ایسا سمجھ لیں آپ. یہ ایک اسپیسیفک نمبر ہوتا ہے جو ایک پروڈکٹ کو الاٹ ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ کسی پروڈکٹ کو الاٹ نہیں ہوتا اور وہ آپ کے پروڈکٹ کا پہچان ہوتا ہے. اگر کوئی ایسے نمبر سے آپ کے پروڈکٹ کو نکالے سرچ کرنا چاہے تو وہ ایسا نمبر پٹ کرتے ہی صرف آپ کا وہی خاص پروڈکٹ شو ہوگا مین پیج پہ. تو یہ ہم کمپنی سے بائی کرتے ہیں, لیکن پروڈکٹ سورسنگ سے پروڈکٹ آفٹر پروڈکٹ سورسنگ, جب پروڈکٹ سورس کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں کمپنی سے آن لائن. بیفور لسٹنگ اپٹومائزیشن, لسٹنگ اپٹومائزیشن سے پہلے پرچیز کرتے ہیں کیونکہ لسٹنگ اپٹومائزیشن میں ہم وہ ایسے نمبر ادھر پٹ کرتے ہیں اور اس پروڈکٹ کے نام کے ساتھ ادھر اٹیچ کر کے پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور لاسٹ پوائنٹ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ انتہائی ضروری ہے. کی ورڈز جتنے ضروری ہیں تو کی ورڈز کے بالکل برابر یہ پوائنٹ بھی انتہائی ضروری ہے کہ امیج آف پروڈکٹ ود ہائی کوالٹی پروفیشنل اینڈ کلیئر. امیج کوالٹی جو پروڈکٹس کی ہوگی, جو ہم امیزون پہ ہمارے پروڈکٹس جو شو ہوتے ہیں اور ہر پروڈکٹ کے امیج شو ہوتے ہیں, اس امیج میں وہ پروڈکٹ نظر آتا ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہیں. تو یہ پروڈکٹ کے پکچر 6, 7, 8, 10 قسم کے تقریباً اپلوڈ ہو سکتے ہیں. تو مختلف کلرز میں بھی اور مختلف سائز کی وجہ سے بھی اور مختلف اینگلز کی وجہ سے بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ لوگ مین پیج پہ دیکھ لے پکچرز میں کہ یہ کیا ہے اور کیسا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو پکچرز ضروری ہوتے ہیں لانچنگ کے لیے اپٹومائزیشن کے دوران, تو ان پکچرز میں یہ تینوں باتیں ضروری ہیں کہ پکچر ہائی کوالٹی کے ہوں,
प्रोफेशनल पिक्चर हो और क्लियर हो, साफ हो, ब्लर नहीं हो, या उसमें कोई डॉट्स ना हो, या उसमें कोई ऐसी ख़राबी ना हो कि वो मेन पेज पे अच्छा ना लगे और इफ़ेक्ट उसका गलत हो। एट्रैक्टिव होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। तो ये है लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेजर रिक्वायरमेंट्स, ये हमारे पास होने चाहिए, ज़रूरी हैं, तब हम लिस्ट को फाइनली ऑप्टिमाइज़ करके लॉन्च करते हैं। इसके बाद वीए का जो प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो इंतहाई अहम मरहला है और वो उसको वीए सरंजाम पाता है, वीए इस पे काम करते हैं प्रॉपरली, तो वो इस स्लाइड को आप देख लें। ये वीए की 5वीं सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम रैंकिंग कहते हैं। रैंकिंग क्या है? व्हाट इज़ रैंकिंग? रैंकिंग मीन्स पब्लिसिटी। रैंकिंग का मतलब है पब्लिसिटी। लेकिन ये पब्लिसिटी कैसी है, ये रैंकिंग क्या होता है, ये कैसे होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये क्यों करना पड़ता है? अगर आप लोग देखें तो आफ्टर लॉन्चिंग प्रोडक्ट लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आफ्टर लॉन्चिंग प्रोडक्ट मतलब लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन आपने कर लिया, प्रोडक्ट लॉन्च हो गया आपका। आफ्टर लॉन्चिंग प्रोडक्ट ऑन Amazon we starting publicity for our product selling to rank product on Amazon as earlier। ठीक है, इसकी मदद से हम जो है ना अपने प्रोडक्ट को रैंक करते हैं। कैसे रैंक करते हैं? अर्लियर, जितना जल्दी हो सके कि हमारा प्रोडक्ट रैंक हो जाए। रैंक हो जाए तो क्यों हो जाए? रैंकिंग हम क्यों करते हैं? रैंकिंग का फ़ायदा क्या है? रैंकिंग का फ़ायदा ये है, बेनिफिट्स ऑफ रैंकिंग। रैंकिंग इफेक्ट योर प्रॉफिट रेशियो। रैंकिंग हम इसीलिए करते हैं कि ये हमारे प्रॉफिट रेशियो पे इफेक्ट करता है। कैसे? अगर हमारी रैंकिंग अच्छी हुई तो हमारा सेल अच्छा होगा। जब हमारा सेल अच्छा होगा तो ज़रूरी बात है हमारा प्रॉफिट अच्छा जनरेट होगा। तो ये अच्छा तब जनरेट होगा अगर हमारी रैंकिंग अच्छी हुई। सेकंड, अगर आप देख लें, रैंकिंग इंक्रीजिंग यूर सेल, ये हमारे सेल को इंक्रीज करता है। क्यों? जितनी हम ज़्यादा पब्लिसिटी करते हैं उतना हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा शो होता है हर जगह पे। तो जितना ज़्यादा शो होता है तो ज़्यादा लोग देखते हैं। जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो अगर 100 लोगों में से 10 लोग देख के लेते हैं और अगर 1000 लोग देखें तो 1000 में से 100 लोग देख के लेंगे हमारे प्रोडक्ट को। तो ये वजह रैंकिंग की है कि हम रैंकिंग करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। तीसरा पॉइंट आप देख लें तो रैंकिंग मेक यू बेस्ट सेलर। रैंकिंग आपको बेस्ट सेलर बनाता है। बेस्ट सेलर कैसे बनाते हैं? जितना आपका रैंक अच्छा होगा, आपकी पब्लिसिटी स्ट्रांग होगी, आपके प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा होगा, उसके साथ आपको प्रॉफिट रेशियो आपकी अच्छी जनरेट होगी और सबसे बढ़कर इसके साथ आप बेस्ट सेलर रैंक में जाके बैठ जाते हैं, अमेज़ॉन के बेस्ट सेलर रैंक में। ठीक है, लास्ट अगर आप देख लें तो रैंकिंग जनरेट यूर प्रॉफिट इजीली। जैसे मैंने पहले बताया, सेम वही पॉइंट है। रैंकिंग हमारे प्रॉफिट को जनरेट करता है, बट इजीली जनरेट करता है। इजीली जनरेट का मतलब ये है कि अगर हमारी पब्लिसिटी गुड है, अच्छी है, हमारी पब्लिसिटी स्ट्रांग है, हमारा रैंकिंग अच्छा है, तो हमारा प्रॉफिट अच्छा होगा, लेकिन इजीली होगा। तो ये सारे रैंकिंग के बेनिफिट्स हैं। तो ये 5 अभी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, डिस्कस किया, ये 5 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वीए की, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देख लिए, और इसी को फॉलो करते हुए आप लोग इजीली इंशाल्लाह थोड़े ही टाइम में, अगर आप प्रैक्टिस करें, आप इंटरेस्ट रखें, तो आप वीए बन सकते हैं। और आप इसी तरीके को फॉलो करके आप क्लाइंट लेके आप उनके लिए काम करके इजीली घर बैठे माहाना आप सैलरी बेस या कमीशन बेस पे आप लोग अर्न कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।